اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوائیوں کے اثرات کو زیادہ دیر تک قائم رکھا جائے. تو دوائیوں کے اثرات کو زیادہ دیر تک قائم رکھنے کے لیے الکوہل یہ استعمال کیا جائے. جبکہ الکوہل کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں. ایک رائے علماء کی ہے کہ یہ مسکن ہے، مسکن نہیں، یہ ٹرینکولائزر ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں انٹاکسیکیٹنگ ہے، یہ نشہ آور ہے، مسکر ہے. اور جب مسکر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حدیث سامنے رہے دیوال ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مسکر، تمام مسکر چیزوں سے، نشہ آور چیزوں سے منع کیا ہے. تو اگر یہ مسکر ہے الکوہل، علماء کی ایک رائے کے مطابق سب کو اس کا استعمال جائز نہیں. اور علماء کی ایک رائے میری یہ انٹاکسیکیٹنگ نہیں ہے بلکہ ٹرینکولائزر ہے، یعنی مسکن ہے. یہ اگر یہ مسکن ہے، یہ رائے اگر مان لیجیے تو الکوہل استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اب چونکہ مشتبہات میں سے یہ باتوں کی شبہ والی چیز آ گئی اور استحاضے میں بھی موجود ہے. شہد اتنا زبردست پریزرویٹو ہے کہ یہ الکوہل سے لاکھوں گنا پریزرویٹو. میں نے کہیں پڑھا کہ جب مصر کے بادشاہوں کو یا قدیم بادشاہوں کو جب دفن کیا جاتا تھا تو ان کے ساتھ کھانے پینے کی بہت ساری اشیاء کے علاوہ یہ شہد کے بڑے بڑے جار مارک دیے جاتے تھے. ایک جگہ میں نے کہا کہ 8,000 سال کے بعد جب اس کافن سے مردے کو نکالا گیا اور وہاں جو جار پائے گئے، مرتبات پائے گئے جس کے اندر شہد رکھا ہوا تھا، 8,000 سال کے بعد بھی وہ شہد قابل استعمال تک ہی ٹیبل تھا. اچھا، اور لاشوں کو ممیفائڈ کرنے کے لیے، حنوط کرنے کے لیے شہد یہ دوسرے آدم تھا. لاشوں کو ممیفائڈ کرنے کے لیے دوسرے آدم میں شہد تھا. اس کا مطلب لاشوں کو اگر کافی عرصے تک اگر محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لیے شہد کا استعمال کیا جائے، اور شہد بہت زبردست پریزرویٹو ہے. تو الکوہل کا قدر موجود ہے دوائیوں کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے، تو شہد کو استعمال کیا جائے. یاد رکھیں ہومیوپیتھی جو طریقے علاج ہے اس سے زیادہ پسند کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اسلامی طریقے علاج سے بالکل قریب ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر زین الحنیمین کے مطابق یہی در حقیقت طریقہ علاج ہے. باقی سارے طریقے علاج نام سے تو یہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج ہے، اس کو علاج نہیں کہتے ہیں. بقیہ یونانی طریقہ علاج ایلوپیتھک تو ہو گیا. ایلوپیتھک کا معاملہ ایسا ہے جیسے ہمارے ڈاکٹر ہم کو آ گئے جراثیم اندر آ گئے، اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیوں آئے، جراثیم اندر آ گئے ہم ان کو مارا کیسے ہے، کل کیسے کیا. اب وہ دوائیاں دیتے ہیں ان کو کل کرنے کی. اب وہ دوائیاں انہوں نے دی، کچھ جراثیم مر کے کچھ باقی ہیں. اب ان کو مارنے کے لیے مزید دوا، کچھ بچ گئے. ان کو مارنے کے لیے مزید دوا، کچھ بچ گئے. مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا. دوسری دوا کی اندرونی جو آتا ہے وہ دوسرے ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور دوائی بڑھ رہی ہے، دوائیاں دیتے جا رہے ہیں. تو یہ طریقہ جراثیم مار دیے گئے. اچھا، یونانی طریقے علاج کیا ہے؟ وہ اخلاق اربع سے بحث کرتے ہیں. 14-17 بلغم 3-4 اخلاق سے بحث کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی خلط اگر غیر معتدل ہو گیا تو اس خلط کو جو غیر معتدل ہو گیا ہے اس کو معتدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی وہ اسباب کے اوپر نظر کرتے ہیں، کس سبب سے یہ بیماری آئی. یہ فرق ہو جاتا ہے ایلوپیتھی طریقے علاج میں اور یونانی طریقے علاج. وہ اسباب کے اوپر بحث کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ جراثیم کو مارنے کے اوپر سوال ہو جاتا ہے. یہ فرق ہو جاتا ہے. تو اخلاق اربع سے بحث کرتے ہیں اور خلط کو معتدل کرتے ہیں کہ غیر معتدل ہو گیا ہے. تو علاج بالمثل، علاج بالفلط اور علاج بالحجامہ، سرجری سے علاج، پلاسٹک سرجری، ان تمام چیزوں کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کے اندر موجود. ایک طریقہ اور نکالا گیا ہے، وہ بابا رام جو والا طریقہ، یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے. یہ در حقیقت یوگا ہے، اور یوگا کی دو چیزیں ہیں، ایک آسن ہے، ایک میڈیٹیشن. یعنی کسی ایک چیز کے اوپر ذہن کو کانسنٹریٹ کیا جائے. اس کانسنٹریشن سے کہتے ہیں کہ اندر کی جو دنیا ہے وہ انتہائی لطیف ہو جاتی ہے. اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ آدمی اپنے اندروں کو اتنا لطیف کر لیتا ہے کہ اگر کسی مریض کے مرض کی جگہ پر، درد ہونے والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ دے
تو ہاتھوں سے کیمیاوی شعائیں نکلتی ہیں اور درد فیل ہو جاتا ہے. کہہ رہا ہے ان کا ادارہ ہے. میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اور کچھ جو کیمیاوی شعائیں ہوتی ہیں اندروں کو لطیف بنانے کی کوشش کرتے ہیں ذہن کو ایک جگہ کنسنٹریٹ کر کے. تو اس کی بھی دو شکیں ہیں آسن اور میڈیٹیشن جس میں کنسنٹریشن آتا ہے. تو آپ اگر غور و فکر کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں. یہاں تک کہ آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ میڈیکل سائنس میں آپ سرطان کا علاج نہیں ہے. میں سرطان ڈاکٹر نہ عام سرطان کا علاج نہیں ہے. لیکن آپ سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرطان کے علاج کی طرف بھی ہماری رہنمائی کر دی. حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ ان ناسا اشتروا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم فقتلوا الراعية وساقوا الإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وبعث في طلبه فأتي به فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. رواه البخاري في كتاب الطب. حضرت امام بخاری مسجد پاک کو کتاب الطب کے اندر لائے اور یہ بات حضرت انس سے مرضی ہے. بہت پیاری حدیث ہے. ذرا غور سے مسجد پاک کو دیکھیں. اکلا اور قرینا یہ دو قبیلے ہیں. یہ دونوں قبیلے مدینہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر تھے. یہاں سے کچھ لوگ مدینہ آئے اور ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں ہے اس لیے کہ اندر کفر اور نفاق کا مرض بھرا ہوا تھا. مدینہ نے انہیں ریجیکٹ کر دیا. ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی اور ان کو یہ عجیب و غریب بیماری لگ گئی. اطباء نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق ان کا علاج کیا لیکن کوئی بھی علاج کامیاب نہیں ہوا. مرض بڑھتا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ یہ جو دونوں قبیلے کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ تمام اطباء تھک چکے ہیں, کوئی دوائی کارگر نہیں ہو رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مدینہ کے باہر جو زکات کے اونٹ چل رہے ہیں تم لوگ جاؤ, وہاں پر زکات کے اونٹوں کو چرانے والا ایک رائی موجود ہے, وہیں پر رہو اور اونٹ کے دودھ اور پیشاب دونوں کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ ملا کر اس کو استعمال کرو. ٹھیک ہو جاؤ. یہ لوگ وہاں پہنچے. فشربوا من البانها وابوالها. لبن کی جمع کا دودھ ملک اور بول کی جمع ابوال یعنی پیشاب یورین. ان دونوں کو ملا کر کے اونٹ کے پیشاب کو اور دودھ کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا انہوں نے کیا. حتیٰ تب ٹھیک ہو گئے. اب مفت میں سب کچھ ملا تھا, چڑھ گئی. انہوں نے کیا کیا, زکات کے رائی کو زکات کے اونٹوں کو رائی کو چروائے کو انہوں نے قتل کر دیا. اس کی آنکھیں نکالی, اس کے پیر کاٹ دیے, ہاتھ کاٹ دیے. آدمی اتنا سینسٹیو ہو سکتا ہے, ایسا آدمی کے پاس کیسے کر سکتا ہے؟ ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ دینا, ایک آدمی کا پیر کاٹ دینا, بم سے کسی کو اڑا دینا. آنکھوں میں سلائی کیسے ایک انسان کے ساتھ کیسے کر. لیکن انہوں نے کیا فقط رائی کو انہوں نے قتل کر دیا. ہاتھ پیر کاٹ کے آنکھیں نکال دی, سلائی کر دی اور اونٹ جو ہے ہاتھ کر کے لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا ان کو پکڑ کر لاؤ. تو بات حقیق والا نہیں, ان کی تلاش میں صحابہ کرام نکلے بچی یا نہیں, ان کو پکڑ کر کے لایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں, کہ پیر کاٹ دیے جائیں, کہ آپ کو سلائی کر دی جائے. یہ حدیث کے پاس یعنی ان کی بیماری کا کوئی علاج اس وقت موجود نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز کیا کہ اونٹ کا دودھ اور پیشاب خاص کمبینیشن کے ساتھ جا کر کے استعمال کرو, ٹھیک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہو گئے ہو. بعد میں انہوں نے کیا کیا وہ ایک الگ بات ہے. استدلال یہ کرنا اس حدیث پاک سے کہ یہ جو آپ نے طریقہ علاج بتایا یہ طریقہ علاج کارگر ثابت ہوا. اور آج ابھی 3-4 مہینہ پہلے اخبار میں آیا, ٹائمز آف
इंडिया का और इंटरनेट पर भी है। उस पर लिखा है कि कैमल मिल्क एंड यूरिन टू ट्रीट कैंसर। कैमल मिल्क एंड यूरिन टू ट्रीट कैंसर, यानी ऊंट के दूध और पेशाब को एक खास कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करने से कैंसर का मर्ज दूर हो जाता है। ये तहकीक डॉक्टर फातिम, एक लड़की है, एक खातून है, उन्होंने इसको शुरू किया और ये तहकीक जब आगे बढ़ी तो दिस रिसर्च हैज स्टार्टेड at Shata University and completed at the Cancer Institute in Baghdad। बगदाद के कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर ये